طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ. ذرا توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت کس انداز میں عرض کر رہے ہیں. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، سبحان اللہ، دے ڈال صدقہ نور کا. آئیے سب سے پہلے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کے ماتھے مبارکہ کے بارے میں بریلی کا تاجدار بولا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. وہ نبی جن کی نگاہ ناز جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ نبی جن کے بھوے مبارکہ، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اس پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں، ذرا توجہ تو فرماؤ، نبی کی نعت بھی ہو رہی ہے اور سلام بھی ہو رہا ہے. اور عرض کرتے ہیں جن کے پیارے پیارے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. وہ نبی جن کی زبانیں فیض ترجمان، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور پوری کائنات کے مالک و مختار ہونے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری کا یہ عالم، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بالغانہ انداز میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیے آواز بلند، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ تو یا رسول محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا. آپ کو اپنی زبان سے یہ بولنا ہے، محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا. کیونکہ آج کے جو مبارک دن ہے، یہ ایسا مبارک دن ہے جب سرکار کائنات اس دنیا کے اندر جب بدل ہوئے تو جو مظلوم تھے ان کو انصاف مل گیا. سبحان اللہ. بے شک جو بیٹیاں زندہ قبر میں اتار دی جاتی تھی، ان بیٹیوں کو زندگی مل گئی. سبحان اللہ. شاعر نے کہا ہے، محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، اور وہاں سے آئے خالی ہاتھ ایسا ہو نہیں سکتا. وہاں سے خالی ہاتھ آئے جو سرکار کے دیار میں جاتا ہے، گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، جب دل میں تمنائیں لے کر کے جاتا ہے، دل میں آرزویں لے کر کے جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جانے کے بعد، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے پاس جانے کے بعد جب وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ہند سے یہ غلام آپ کا آیا ہے اور بڑی تمنائیں لے کر کے آیا ہے، بڑی آرزویں لے کر کے آیا ہے، یا رسول اللہ مجھے عطا فرما دیجئے. تو آقا کائنات کا ایسا دربار ہے جو دعائیں لے کر کے جاتا ہے، وہاں سے وہ مرادیں پوری پا کر کے آتا ہے. بے شک. یعنی کہ اپنی مرادیں پا کر کے آتا ہے. تو شاعر نے کہا ہے، محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، وہاں سے آئے خالی ہاتھ ایسا ہو نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو نا، محمد مصطفیٰ کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں
नहीं सकता। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये रसूल कि हमने इनमें एक को दूसरे से अफजल बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि ये रसूल हमने इनमें एक को दूसरे से अफजल बनाया। आसान सा तर्जुमा ये ले लो, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, उनमें से कुछ वो है जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया, वरफ़अ बअदहुम दरजात, और एक वो है जिसे परवरदिगार आलम ने तमाम पर दर्जों बुलंद फरमाया। एक वो नबी है जिसे तमाम नबियों में आला बनाया, एक वो रसूल है जिसे तमाम रसूलों में लाजवाब बनाया, एक वो पैगंबर है जिसे तमाम पैगंबरों में बेमिसाल बनाया। लेकिन वो कौन सा नबी है, वो कौन सा पैगंबर है, वो कौन सा रसूल है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रसूलों में अफजल बनाया, तमाम रसूलों में आला बनाया, तमाम नबियों में आला बनाया। तो आओ इस आयत करीमा की तफसीर उठा करके देखो, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर रूहुल मआनी, तफसीर हुसैनी, तफसीर बेज़ावी, तफसीर जलालैन, तफसीर सआदी, तफसीर खासिम, यहाँ तक कि जितनी भी मोतबर और मुस्तनद कुतुब तफसीर है, सबको उठा करके देख लो। फकीर कादरी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है, वो एक नबी, वो एक रसूल, वो एक पैगंबर जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों में आला बनाया, तमाम रसूलों में आला बनाया। वो हज़रत आदम नहीं है, वो हज़रत नूह नहीं है, वो हज़रत इब्राहिम नहीं है, वो हज़रत इस्माइल नहीं है, वो हज़रत इसहाक नहीं है, वो हज़रत याकूब नहीं है, वो हज़रत यूसुफ नहीं है, वो हज़रत सुलेमान नहीं है, वो हज़रत दाऊद नहीं है, वो हज़रत ईसा और मूसा नहीं है। वो एक पैगंबर जिसे परवरदिगार आलम ने तमाम नबियों में सबसे अफजल व आला बनाया। वो मक्के की धरती पर पैदा होने वाला अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, नारा तकबीर। जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सारे जहान में सबसे अफजल व आला बनाया, और परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। तो किस शान से फरमाया? रब का कुरान कहता है, व तकल्लुबका फिस साजिदीन। ए महबूब, आसान सा तर्जुमा आपकी समझों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। रब इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब, हमने तुम्हें सजदा करने वालों में मुंतकिल फरमाया। बोलिएगा किसमें? सजदा करने वालों में। आइए आप तफसीर उठा करके देखें, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं इस आयत करीमा का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को एक सजदा करने वाले से दूसरा सजदे करने वाले की तरफ मुंतकिल फरमाया। और किस शान से फरमाया? भाई इख्तिलाफ रिवायत मैं आपको बताता हुआ चलूं, और जरा मोहब्बत के साथ बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हज़रात मेरा साथ दीजिएगा, इंशाअल्लाह एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। मुर्शिद बयान फरमाते हैं, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानिश, यानिश के बेटे कैनन, कैनन के बेटे महलील, महलील के बेटे यरन, यरन के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिलिक, मुतवश्शिलिक के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफक्षद, अरफक्षद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फालिद, फालिद के बेटे राऊ, राऊ के बेटे सारूह, सारूह के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारूह, तारूह के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।
سبحان اللہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مرحبا مرحبا اللہ اکبر اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اب اللہ آؤ حدیث مصطفیٰ کو اٹھا کر کے دیکھو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی تم میں میری طرح کون ہے یعنی نبی کی طرح کوئی نہیں کچھ آج کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح تھے حدیث مصطفیٰ میں نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچائی آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی تم میں میری طرح کوئی نہیں کوئی نہیں اب آؤ اس دنیا کا جائزہ لو اس دنیا کی ہسٹری کو دیکھو دنیا کی تاریخ کو دیکھو دنیا کے اندر بہت سے کلمکار ہیں دنیا کے اندر بہت سے رائٹر ہیں جب ایک ہندو رائٹر قلم اٹھاتا ہے تو اٹھانے کے بعد لکھتا ہے ایک دنیا والوں سن لو سری رام چندر جی سب سے مہان ہے جب ایک عیسائی رائٹر قلم اٹھاتا ہے تو اٹھانے کے بعد لکھتا ہے ایک دنیا والوں سن لو عیسیٰ مسیح سب سے گریٹ ہے جب ایک سکھ رائٹر قلم اٹھاتا ہے تو اٹھانے کے بعد لکھتا ہے ایک دنیا والوں سن لو گرو رام چندر جی سب سے مہان ہے اب آؤ ہندوستان کی ہسٹری کو دیکھو ہندوستان کے اتہاس کو دیکھو جب ایک ہندوستانی رائٹر قلم اٹھاتا ہے تو اٹھانے کے بعد لکھتا ہے ایک دنیا والوں سن لو دلی کا قطب مینار بہت اعلیٰ ہے ایک دنیا والوں سن لو دلی کا لال قلعہ بہت گریٹ ہے جب ایک ہندوستانی رائٹر قلم اٹھاتا ہے تو اٹھانے کے بعد لکھتا ہے ایک دنیا والوں سن لو آگرے کا تاج محل بہت خوبصورت ہے لیکن میں بریلی شریف گیا عالمی تصور میں نے اعلیٰ حضرت کی بات میں عرضہ رکھا اے اعلیٰ حضرت آپ بھی تو رائٹر ہیں آپ بھی تو قلمکار ہیں اے اعلیٰ حضرت کوئی کہتا ہے گوتم بدھ اعلیٰ کوئی کہتا ہے عیسیٰ مسیح اعلیٰ کوئی کہتا ہے قطب مینار اعلیٰ کوئی کہتا ہے تاج محل اعلیٰ تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے اے فقیر قادری زمانے کو بتا دو اس دنیا کے اندر دونوں جہان کے اندر اگر کوئی ذات اعلیٰ ہے تو سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی عالم کا دولا ہمارا نبی اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہمارا نبی انبیاء سے کرو عرض کیوں والی کیوں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی ہمارا نبی اور مکے میں کیا کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ہمارا نبی وہ نبی اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے افضل اعلیٰ بنایا اعلیٰ بنایا بات سمجھ میں آ گئی نا سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہم اسی نبی کا جلوس نکالتے ہیں اسی نبی کی آمد پہ ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں شیروانی لگانا کا اہتمام کرتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو منع کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو شرک ہے بدعت ہے برا ہے اور بات جلوس کی اور جھنڈے کی آ گئی تو بتاتا ہوا چلوں یہ جھنڈے اٹھانا کوئی نئی بات نہیں آؤ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو آقا ارشاد فرماتی ہے جھنڈا میں اٹھاؤں گا میں اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے کیا فرماتی ہیں آقا جھنڈا میں اٹھاؤں گا میں اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے آپ بتائیے گا آقا جھنڈا اٹھائے کیا غلام آقا جھنڈا اٹھائیں گے تو کیا غلام جھنڈا نہیں اٹھائیں گے اٹھائیں گے نا اور آقا نے اٹھوا دیے جھنڈے منع کیا جب جنگ خیبر ہوئی تو آقا نے حضرت علی کو دیا اور جب جنگ موتا ہوئی تو عبداللہ ابن رواحہ کو دیا جعفر طیار کو دیا زید ابن حارثہ کو دیا کتنے صحابہ سے آقا نے جھنڈے اٹھوائے
نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، لیکن ہم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیکھا تو کبھی پنجے کا جھنڈا، کائے کا جھنڈا، کبھی پنجے کا جھنڈا، کبھی سائیکل کا جھنڈا، کبھی ہاتھی کا جھنڈا. ان لوگوں نے جھنڈے اٹھائے، اپنے گھروں پر جھنڈے لگائے، اپنی گاڑیوں پر جھنڈی لگائی. جس نے پنجے کا جھنڈا لگایا اس نے یہ بتا دیا کہ ہمارا تعلق کانگریس سے ہے. جس نے سائیکل کا جھنڈا لگایا اس نے یہ بتا دیا کہ ہمارا تعلق سماجوادی سے ہے. جس نے ہاتھی کا جھنڈا لگایا اس نے یہ بتا دیا کہ ہمارا تعلق بسپا سے ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی پارٹی کا جھنڈا لگا کر کے یہ بتا دیا کہ ہمارا تعلق فلاں پارٹی سے، فلاں پارٹی سے، فلاں پارٹی سے. تو میں کہوں گا اے علماء مصطفیٰ، تم نے اپنے نبی کا جھنڈا لگا کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارا تعلق دنیاوی پارٹی سے ہے اور ہمارا تعلق مدینے کی پارٹی سے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد. تکبیر. آپ نے اپنے نبی کا جھنڈا لگا کر کے اس زمانے کو بتا دیا کہ تمہارا تعلق دنیاوی پارٹی سے ہے اور ہمارا تعلق مدینے کی پارٹی سے ہے. اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا، جس نبی، جس کے چھت پر نبی کا جھنڈا ہوگا تو وہ گھر ہرا بھرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہرا بھرا ہوگا نا، گھر ہرا بھرا ہوگا. اور سنو، یہ جھنڈے لگائے کس نے اور لگوائے کس نے؟ ایک تاریخ اور میرے ذہن میں آ رہی ہے. آؤ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو. نبی کی والدہ آمنہ فرماتی ہے، جب میرا بیٹا اس دنیا کے اندر جلوگر ہوا، جب میرا بیٹا اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا. سبحان اللہ. کیا نکلا؟ مجھ سے نور نکلا، نور. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے وہ نور اتنا پھیلا، اتنا پھیلا، میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلاتوں کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. یعنی وہ نور اتنا پھیلا، اتنا پھیلا. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلاتوں کو دیکھ لیا. اور آگے فرماتی ہے وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ. نبی کی والدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے 3 جھنڈے دیکھے. وَعَلَمًا بِالْمَشْرِقِ، ایک جھنڈا مشرق میں ڈالا گیا. وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ، ایک جھنڈا مغرب میں ڈالا گیا. وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر ڈالا گیا. سبحان اللہ. کہاں ڈالا گیا؟ کعبہ کی کعبے چھت کی پہ. چھت پر ڈالا گیا. اور یہ جھنڈے لگوائے کس نے تھے؟ اللہ نے لگوائے. کس سے لگوائے؟ جبرائیل علیہ السلام سے لگوائے. تو پتہ چل گیا اے چندرکوٹ کے سنی مسلمانوں، اے غیور مسلمانوں، تو پتہ چل گیا نبی کی آمد کی خوشی میں یہ جھنڈے لگانا، نبی کے نعرے رسالت کی صدائیں بلند کرنا، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنا کسی دنیا دار کا طریقہ نہیں، فرشتوں کے سردار جبرائیل کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. جس شاعر نے کیا کہا ہے؟ روح الامین نے گایا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھریرا. صبح صبح ولادت آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا. صبح سرکار کی آمد کے ذرا نعرہ بتائیں. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آپ کو بتاتا ہوا چلوں، جس رات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا افتحوا ابواب السماء كلها
اللہ علیہ وسلم. کہاں جانا ہے؟ حضرت آمنہ کے گھر جانا ہے. اور فرشتے کہاں جمع ہوئے ہوں گے؟ غالب عرش پہ جمع ہوئے ہوں گے. عرش کے نیچے ہے جنت، جنت کے نیچے ساتواں آسمان، ساتویں آسمان کے نیچے چھٹا، چھٹے کے نیچے پانچواں، پانچویں کے نیچے چوتھا، چوتھے کے نیچے تیسرا، تیسرے کے نیچے دوسرا، دوسرے کے نیچے پہلا آسمان، اور پھر پہلے آسمان سے مکہ شریف، مکہ شریف کی ایک وادی، اور اسی وادی میں حضرت آمنہ کا گھر. فرشتے کتنا لمبا چل کر کے آئے، ذرا اندازہ تو لگاؤ کتنا لمبا چل کر کے آئے. آسمانوں سے جلوس چلا، اور کہاں کو چلا؟ حضرت آمنہ کے گھر کو گھر کی طرف چلا. شان سے چل رہا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے، ہم اپنی بستی کے اندر چھوٹا سا جلوس نکال لیں، چھوٹا سا جلوس نکال لیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو برا ہے، یہ تو بدعت ہے. میں کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں فرشتوں سے جلوس نکلوایا، اور کس شان سے نکلوایا. آؤ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ میں آتا ہے فرشتے اتر رہے ہیں. کہاں اتر رہے ہیں؟ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف اتر رہے ہیں. کس شان سے اتر رہے ہیں؟ فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. تبشرہم بعضہم بعضا، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. مبارک ہو، آمنہ کا لال آ رہا ہے، محبوب پروردگار آ رہا ہے، جنت میں لے جانے والا آ رہا ہے. اس شان کے ساتھ میں یہ جلوس چلا. کہاں سے چلا؟ آسمانوں سے چلا. فرشتوں کا اتنا لمبا جلوس کائنات عالم میں کبھی نکلا نہ تھا، نہ آج تک نکلا ہے، نہ صبح قیامت تک نکلے گا. سارے فرشتوں نے جو جلوس نبی کی آمد کے موقع پر نکالا تھا، اور کس نے نکلوایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکلوایا تھا. اور سنو اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، بات چل رہی تھی. اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں افتحوا ابواب السماء كلها وابواب الجنان كلها، یعنی اے فرشتوں جنتوں کے سارے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دو، جنتوں کے دروازے کھول دو. اے فرشتوں پہاڑوں کو خوب اونچا کر دو. اے فرشتوں سمندروں کو خوب لبریز کر دو. اے سورج تو نور کا نیا جوڑا پہن لے. اس دن سورج کو نور کا نیا جوڑا پہنایا گیا، پہاڑوں کو خوب اونچا کر دیا گیا، آسمانوں کے دروازے کھلوائے گئے، جنت کے دروازے کھلوائے گئے. کس لیے کھلوائے گئے؟ اس لیے کھلوائے گئے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جنت میں لے جانے والا آقا آ رہا ہے. اس لیے جنتوں کے دروازے کھلوائے، اور اللہ نے کھلوائے، اپنے نبی کی آمد کی خوشی پر کھلوائے. اور ہر چیز پر الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے پاس دلائل موجود ہیں. چاہے وہ جلوس نکالنے کا موقع ہو، چاہے سرکار کی آمد کے نعرے لگانے کا موقع ہو، چاہے اپنے گھروں کو سجانے کا موقع ہو. اور آؤ ایک تاریخ میں اور بتاتا ہوا چلوں، وقت کے لیے دامن گیر ہے، میں اپنی گفتگو کو 2 منٹ میں یا 3 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اور ایک مرتبہ یا رسول اللہ کی صدائے بلند کیجیے گا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محبت سے بولیے یا رسول اللہ. وہ بلند آواز سے بولیے گا یا رسول اللہ. بلند آواز سے اور اس انداز میں بولے کہ ہمارے نبی ہم غلاموں کو مدینے سے دیکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ، بولے نا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، تو اٹھا کر کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ. یا رسول اللہ. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، حضرت آپ کہہ رہے ہو کہ نبی مدینے سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم نعرے یہاں لگا رہے ہیں، تو کیا آقا ہمیں مدینے سے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ ہمارے آقا ہمیں مدینے سے دیکھ رہے ہیں. سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، نبی مدینے میں، ہم ہندوستان میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نبی مدینے سے ہم غلاموں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو آؤ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو جو میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ جب نبی مشرق کے جھنڈے کو دیکھ سکتی ہے، مغرب کے جھنڈے کو دیکھ سکتی ہے، کعبے کے جھنڈے کو دیکھ سکتی ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی ہم غلاموں کو مدینے سے دیکھ رہے ہیں.
محبت کی تجلیوں کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی کہ اس سے پہلے کسی اور کو یہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ کا ارشاد سنو، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے اے موسیٰ اگر تم میرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو مطالعہ توحید و حب محمد، محبت سے بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتا ہے اے موسیٰ اگر تم میرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو میری توحید اور میرے محبوب کی محبت کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ میری توحید کے ساتھ اور میرے محبوب کی محبت کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اے مولا تیری توحید پر تو میرا ایمان ہے، کیا تیری توحید کے ساتھ تیرے محبوب کی محبت بھی ضروری ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ ذکر رہے ہیں اے پروردگار عالم تیری توحید پر تو میرا ایمان ہے، کیا تیری توحید کے ساتھ تیرے محبوب کی محبت بھی ضروری ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سنو لولا محمد و امتہ لما خلقت الافلاق والارضین والشمس والقمر ولا ملکا مقربا ولا نبیا ورسولا ولا انجاز۔ سبحان اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سنو اگر میں محمد اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا تو لما خلقت الافلاق والارضین تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، والشمس والقمر تو آسمان و سورج کو پیدا نہ کرتا، آسمان اور چاند کو پیدا نہ کرتا، ولا ملکا مقربا کسی فرشتوں کے پیدا نہ کرتا، ورسولا و نبیا کسی نبی کو پیدا نہ کرتا، ولا انجاز اے موسیٰ یہاں تک کہ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے موسیٰ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس آپ کو نتیجہ بتا رہا ہوں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سنو یہ زمین و زمان، مکین و مکان، خشک و تر، بحر و بر، لوح و قلم، یہ زمین کا فرش بچھایا تو اپنے نبی کے صدقے میں آسمان کا سانیہ نہ لگایا، تو نبی کے صدقے میں اس آسمان کو ستاروں سے سجایا، تو اپنے نبی کے صدقے میں اے موسیٰ اس دنیا کا وجود ہوا، تو میرے نبی کے صدقے میں تو بریلی کا امام بولا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، عین و جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بھیجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور مکے میں فرماتے ہیں لیوانوں تلے سواروں چلے کہ باغ پھلے تو دن ہو بھلے، لیوانوں چلے کہ باغ سواروں چلے کہ باغ پھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تو کائنات کا وجود ہوا پیغمبر اعظم کے صدقے میں، اور اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہمارا نبی، سب سے افضل و اعلیٰ اس کائنات میں، ہر دونوں کائنات میں ہر جگہ آپ یہی وچار کریں گے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا ہے۔ اور میں اپنی بات کو بس یہی کہہ کر کے ختم کروں گا جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے
بیان سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وأصحابه المقربين ومن اتبعهم أجمعين. يا أيها المسلمون نصركم الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ودوموا على أمره واستنبوا عن الله فإن لكم فيه خير ضال. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبيه وحبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أيها المؤمنون فضل الله آداءكم مثل الأعمال الصالحة واتقوا عن جميع المعاصي والذنوب واتقوا خير الدار التقوى لكل الأخبار فإن زادكم قليل قليل وسبيلكم طويل طويل وتوبوا إلى الله التواب واستغفروا إنه عليم بالصواب.